مقام مخدہ وہ ہے، وہ اعلیٰ اور عرفہ منزل ہے، وہ قرب خاص ہے کہ جس مقام پر بڑے بڑے اکابر جو ولی ہیں، بڑے بڑے اکابر جو اولیاء ہیں، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، اس جگہ کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی کہ جس مقام پر میں ہوتا ہوں۔ آگے ان کی مثالیں بڑی دی ہے لیکن وقت اتنا نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا وہ مقام مخدہ کہ جس جگہ پر بڑے سے بڑے ولی جو ہے وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، کہ جس جگہ پر میرے رب نے مقام میرا رکھا ہوا ہے وہ ایک خاص ہے، قرب خاص جو ہے، خاص وقت خاص جگہ ہے جس جگہ پر رب ذوالجلال نے مجھے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کی ایک صفت ہے بے مثل ہونا، یعنی بے مثل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ایکم مثلی، کہ تم میں سے میرے جیسا کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے پہلے اور نہ بعد میں آپ کی مثل نہیں دیکھا۔ جنگ حنین جب ہوئی تو مالک بن عوف باغ کر رہا طائف میں پناہ گزیر، تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا، فرمایا اگر وہ مالک بن عوف ایمان لا کر ہماری خدمت میں حاضر ہو جائے، مسلمان ہو جائے، تو ہم اس کے اہل و عیال ان کے ہاں واپس کر دیں گے۔ یعنی وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے نا، تو یہ بھاگ کے چلا گیا تھا طائف میں۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ کلمہ شریف پڑھ کے میرے پاس آ جائے تو میں ان کے بچے واپس کر دوں گا، ان کے اہل و عیال جو کچھ بھی ہے واپس کر دوں گا۔ اب جب وہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان اس نے سنا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضور نے ان کے مال بھی واپس کر دیا، اہل و عیال بھی واپس کر دیے، اور پھر حضور علیہ السلام نے آگے کیا کیا؟ حضور نے ان کا مال، ان کے بچے، ان کی بیوی واپس کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے ان کو 100 اونٹ اپنی طرف سے تحفہ عطا فرما دیا۔ جب تحفہ عطا فرمایا تو پھر اب اس حضرت مالک بن عوف نے کیا کہا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں؟ کہتا ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کما صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا خدا کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے ایسا شخص، ایسی شخصیت یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکات جیسی نہ میں نے اپنے کانوں سے کسی جگہ سے سنی ہے اور نہ میں نے اپنی آنکھوں سے کسی جگہ پر دیکھی ہے، نہ پہلے دیکھی ہے اور نہ اب دیکھی ہے، اور نہ میں قیامت تک کے لیے ان کو دیکھ سکتا ہوں۔ کیوں کہ میرے رب نے میرے نبی علیہ السلام کو بے مثل پیدا فرما دیا ہے۔ یہ سرکار کی اور بھی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے، شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات مبارکات ہے، لیکن ذرا آئیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بھی رب ذوالجلال نے اس صفت کا مظہر بنایا تھا۔ یہ برکتیں تو ساری سرکار کے قدموں کی وجہ سے ہے نا، تو آپ کو بھی اس صفت کا مظہر بنایا گیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں، یہ بہجت الاسرار میں یہ موجود ہے صفحہ نمبر 23 پر، فرماتا ہے لا تقیسونی باحد ولا تقیسوا علی احد، فرمایا مجھ جیسا کسی کو قیاس نہ کرو اور نہ کسی کو میرے جیسا قیاس کرو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ آپ فرمانے لگے کہ مجھے کسی جیسا نہ کہو اور نہ کسی کو میرے جیسا کہو۔ اور ایک جگہ پر شاہ فرماتے ہیں یا اہل الارض شرقا وغربا ویا اہل السماء، قال اللہ تعالی ویخلق ما لا تعلمون انا مما لا تعلمون۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے زمین کے مشرق اور مغرب میں رہنے والے لوگوں اور اہل آسمان کے رہنے والے لوگوں، خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ وہ مخلوق پیدا کرے گا کہ جس کو تم جانتے نہیں ہو، اور میں اس مخلوق میں سے ہوں۔ جس کو تم نہیں جانتے میں اس مخلوق میں سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے پوری امت کے جتنے بھی ولی ہیں ان ولیوں میں بے مثل پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ایک صفت ہے جسد اقدس پر یعنی نظافت اور طہارت، جسد اقدس کے لحاظ سے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف موجود ہے، کشف الغمہ میں بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات، آپ کا جسم مبارک ایسا تھا کہ حضور کے جسم پر کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی،
کیونکہ مکھی گندگی پر بیٹھتی تھی، اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ عصمک من وقوع الذباب علی جلالک لانہ یقع علی النجاسہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کا جسم مبارک ایسا تھا کہ حضور کے جسم پر کوئی مکھی نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ وہ گندگی پر بیٹھتی تھی۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم نے اس صفت کو دیکھا تو دیکھا کہ مورخین نے لکھا، فرمانے لگے کہ محمد بن خضر جو ہے یہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، فرماتے حضرت غوث پاک کی بھی یہ صفت تھی کہ آپ کے جسم پر بھی کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور بلکہ آگے پتہ کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے والد گرامی جو ہے وہ حضور سیدنا قلائد الجواہر میں موجود ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 13 سال تک رہے اور آپ کی خدمت کرتے رہے۔ فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے مجھے خبر دی ہے کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر میں نے ایک مرتبہ بھی مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب یہ جو صفت تھی سرکار کی، اب اس صفت کا مظہر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ببرکات کا مظہر وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ کا ایک یہ بھی آپ کی ایک جو صفت تھی جس کو جو ہے حضرت محمد بن خضر نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور ایسے ہی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت کو بیان کرنے سے پہلے ایک چیز یہ بھی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کہ جسم مبارک سے یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے کستوری سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشبو آتی تھی، عنبر بھی اس سرکار کے پسینے مبارک کی خوشبو کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اولیاء کرام کی ہیں، وہ عام بندوں میں یوں سمجھے کہ عام طور پر اس کو بیان کرنا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ جس طرح حضرت شیخ حضرت عبداللہ کے بودے سے دہلوی نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اس کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ کے جو انہوں نے معاملات اور جو ان کی صفات لکھی، اب ہر بندے کے اندر یہ ہضم ہونے والی باتیں ہے ہی نہیں ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ببرکات ہے، حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے جو خوشبو نکلتی ہے آپ کے پسینے مبارک سے، اب ان صفات کا مظہر جو ہے وہ رب ذوالجلال نے حضرت غوث اعظم کو بھی بنایا ہوا تھا۔ پوری زندگی جو آپ کا وضو کرواتے رہے، جو آپ کے خادمین ہوتے، کہتے ہم نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ وہاں سے واپس تشریف لاتے تو ہم وہاں پر جاتے تو کوئی چیز ہی وجود نہیں ہوتی تھی، کوئی ہم نے زندگی بھر کبھی آپ کا پیشاب نہیں ہم نے دیکھا، زندگی بھر۔ تو حضرت بخاری شریف کی حدیث شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور میں واپس تشریف لائے تو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور وہاں پر تو کوئی چیز نہیں ہے سوائے خوشبو کے، کیا معاملہ ہے؟ زندگی بھر کبھی بھی ایسی صورتحال دیکھا ہی نہیں، کوئی بول و براز وغیرہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے رب نے اپنے نبیوں کو جنتی روحوں جیسا ایک مقام دیا ہوا ہے کہ جیسے جنت کے اندر لوگ جب جائیں گے نا، آپ لوگ سب حضور کے صدقے سے جنت میں داخل انشاءاللہ ہوں گے، حضور کی امت جب جائے گی تو وہاں پر لوگ کھائیں گے، بہت زیادہ کھائیں گے، ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں دی جائیں گی، لیکن پیشاب وہاں پر نہیں آئے گا، وہاں پر کوئی پیشاب نام کی چیز ہی نہیں ہوگی، کوئی بول و براز نہیں ہوگا، وہاں پر ایک ڈکار جو ہے وہ مارے گا اور ہر چیز اس کی ہضم ہو جائے گی اور منہ سے خوشبو وہاں سے نکلے گی، جسم سے کوئی بول و براز نہیں آئے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم نے جنتیوں جیسا ہمارا نبیوں کا مقام رکھا ہوا ہے، فرمایا ہمارے اندر سے جو بھی نکلتا وہ خوشبو ہی نکلتی ہے اور کوئی چیز نہیں نکلتی۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے رب نے میرے ساتھ جو ہے سرکار کے قدموں کی برکت سے یہ مقام ایک خاص رکھا ہوا ہے، فرمایا میرے جسم سے بھی خوشبو نکلتی ہے اور کوئی چیز نہیں نکلتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اولاد پاک میں وہ جو شیخ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہ جس چیز کا صفات
صفات کا مظہر رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا تھا، اس سرکار کے قدموں کے صدقے سے اللہ نے اسی صفت کا مظہر جو ہے وہ حضرت عبد القادر جیلانی کو بھی بنایا ہوا ہے۔ اور پھر ایک چیز ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات و برکات نے سرکار نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن رانی او رآ من رانی او رآ من رآنی من رآنی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، کس کے لیے؟ جس نے مجھے دیکھا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اس بندے کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، یہ نبی پاک علیہ۔ اور پھر فرمایا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی تین پشتوں کو بیان کیا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کس لیے؟ کس کی خوشخبری ہے؟ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کے اوپر جہنم حرام ہے اور جنت حلال کر دی گئی ہے، جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس کے اوپر بھی جنت حلال ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا رب نے اس کے اوپر بھی جنت واجب کر دی ہے۔ یعنی حالت ایمان میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہی جملے جو سرکار نے بیان کیے تھے، یہ بہجت الاسرار میں ہے۔ فرماتا ہے طوبیٰ لمن رآنی او رآ من رآنی او رآ من رآنی۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا رب نے اس کے اوپر بھی جنت کو حلال کر دیا ہوا ہے۔ اور یہ صفت تھی آپ کے۔ اور ویسے یہ جو میں نے جب یہ پڑھی نا بات، چونکہ اور بھی جو تصوف کی کتابیں میں نے ان کے اندر اس کو دیکھا کہ رب کے جو بھی ولی ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والے، سرکار نے خود فرمایا کہ لا یشقی جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا جو بندہ ہوتا وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ تو یقیناً جو ولی کامل ہوتے ہیں تو وہ ان کو تو حضوری حاصل ہوتی ہے۔ یہ حضرت علامہ اقبال کے بارے میں نہیں کہا کہ ان کو بھی حضوری حاصل تھی، تو کیسے حاصل تھی؟ ان کے بارے میں آیا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھا تھا۔ اب یہ جو ولی ہوتے ہیں تو ان کا ایک مقام اپنا ہوتا ہے۔ یہ بغداد شریف کے اندر حضرت امام فخر الدین رازی کے مرشد کامل ہے حضرت نجم الدین کبریٰ، یہ تشریف لائے نا تو اعلان کر دیا گیا کہ آج نجم الدین کبریٰ آئے ہیں، اور یہ اتنے بڑے شیخ تھے، بعض کتابوں میں آتا کہ 12 ان کے مرید تھے، 12 کے 12 خلیفہ تھے، اور ان میں سے ایک خلیفہ حضرت امام فخر الدین رازی تھے۔ یہ امام فخر الدین رازی اہل علم جانتے کہ یہ کون تھے، یہ وہ امام فخر الدین رازی تھے۔ اب ہوا ایسے کہ یہ جب آئے نا تو اس زمانے کے اندر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بھی تھے، تو آپ لوگ جانتے ہیں ان کی آنکھیں بڑی پیاری تھی۔ بہرحال ہوا ایسے، یہ ان کی ڈیوٹی ان کے شیخ نے روٹیاں پکوانے کے لیے لگوائی ہوئی تھی۔ اب پتہ چلا، اعلان ہوا، تو اب وہ رستہ تھا بغداد شریف کا، اسی رستے سے گزر کر اپنے شیخ کے پاس آنا تھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آنا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر اس طرح پردہ کر لیا۔ پردہ کرنے کے بعد جو ہے وہ چپکے سے آ گئے اپنے مرشد کے پاس۔ جب یہ آئے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے فرید تم نے کوئی اعلان نہیں سنا؟ کہا ہاں حضور سنا ہے۔ کہا انہوں نے اعلان کیا کہ جو بندہ نجم الدین کبریٰ کو دیکھے گا وہ رب ذوالجلال دنیا کے اندر ہی ان کو جنت عطا فرمائے گا، یعنی وہ جنتی ہے۔ اعلان یہ تھا کہ وہ جنتی ہے جو ان کی زیارت کرے گا، کیونکہ وہ ولی خاص تھے، اللہ کے ولی ہے۔ اب کہتے کیا تم نے اعلان نہیں سنا؟ کہا ہاں سنا ہے۔ تو فرمایا پھر تم نے دیکھا نہیں ہے؟ دیکھ لینا تھا تاکہ تم جو ہے تمہیں بھی یہ سعادت حاصل ہو جاتی، جنت کی دنیا کے اندر بشارت مل جاتی۔ تو حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ حضور کیا ان کو 1 مرتبہ دیکھنے تھے بندہ جنتی ہو جائے، تو میں آپ کے پاس تو رہتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، اتنی مرتبہ دن میں آپ کو دیکھتا ہوں، رات کو آپ کے پاس ہوتا ہوں، کیا میں جنتی نہیں ہوں کہ ان کو 1 مرتبہ دیکھنے تو بندہ جنتی ہے، تو میں آپ کے پاس مدتیں گزر گئی ہے رہتے ہوئے، تو کیا میں جنتی نہیں ہوں؟ اس وقت یہ پھر حضرت جو ہے وہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اے فرید الدین جا میں تجھے دعا دیتا ہوں، جو بندہ تیرے در سے گزر جائے گا رب ذوالجلال ان کو بھی جنتی بنا دے گا۔ ایک اس کی وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ وہ بھی بتائی جاتی ہے
کہ وہ پاک پتن شریف کے اندر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جس جگہ پہ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہا جاتا ہے، اس جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرگی کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، بے قراری میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر وہاں کا چکر لگا رہے ہیں، بار بار سرکار کی یاد میں تڑپ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے اوپر یہ کرم فرمایا، سرکار خود بھی تشریف لائے اور ساتھ اپنے 4 یاروں کو بھی ساتھ لے کر بابا فرید الدین کے پاس پہنچ گیا۔ اب یہ جس جگہ پر یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یقیناً ان کو حضوری حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ ولی جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، یہ بات ان کی ہے، ہر وقت ان کی نظریں جو ہے وہاں پر رہتی ہے۔ اور بڑی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ خاص ولی ہوتے ہیں جو ایسے، ان کی توجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہر وقت ہوتی ہے، ہر وقت ان کا وظیفہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی توجہ بھی پھر ان کی طرف ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے جو خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں، وہ تو جب ان کے پاس کوئی سائل سوال کرے تو اس سوال کا جواب بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے لے کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے بزرگ دیکھے، ہمارے مرشد کامل حضرت سیدنا غوث العالم حضرت پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم نے کئی مرتبہ ایسا دیکھا، اور جو ان کے خلفاء ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ان کا چہرہ ہی ایسا تھا، جن لوگوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں، ان کا چہرہ ہی ایسے تھا کہ بندہ دیکھتے ہی سمجھ جاتا تھا کہ رب نے ان کو ایک خاص مقام دیا ہوا ہے، کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا تو آپ فوراً وہ سوال سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، تو سرکار ان کا جواب دیتے، آگے پھر اپنے مرید کو اس کا جواب دیتے تھے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے خاص ایک وقت ہوتے ہیں اور یہ خاص مقام ہوتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر وقت ان کی حاضری رہتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا کہ وہ جنتی ہے، تو حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی تھی، اور یہ معجزہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا، کہ حضور علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرماتے، جس طرح جابر کے دونوں بیٹوں کو زندہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے، اور اپنے والدین کو زندہ کیا، پھر ان کو اپنی امت میں شامل کیا، پھر آپ کو دوبارہ جو ہے وہ قبر میں، یعنی آپ تشریف لے گئے، آپ کے والدین کتابوں میں موجود ہے۔ جس طرح مسلم شریف کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ ایک آدمی آیا تو اس نے آ کر کہا کہ محبوب علیہ السلام، ان کی بیوی بھی آئی، یعنی والدین آئے، تو کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام ہم نے کلمہ شریف آپ کا پڑھ لیا ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا حالت کفر میں، اب ہم نے کلمہ شریف پڑھا، ہمیں تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ بیٹیوں کی قدر کیا ہوتی ہے، اب کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، اب مہربانی فرمائیں ہم جو ہے اپنے اس بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک بندے کو سرکار نے فرمایا کلمہ شریف پڑھ دو، اس نے کہا کلمہ شریف تب پڑھوں گا کہ جب میری مردہ بیٹی زندہ ہو جائے، کیونکہ اس نے زندہ کیا، دفن کیا تھا زندہ۔ تو جب سرکار نے ان کی بات سنی، فرمایا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں، کدھر جانا ہے؟ وہ لے گیا ایک ڈھیر کے اوپر، وہ جس وقت وہ لے کر گیا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، یعنی آواز اس بیٹی کو دی، جب بیٹی کو آواز دی تو وہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اب وہ کھڑی ہوئی تو فرمایا یہ تیرے والدین ہیں، یہ تمہیں بلا رہے ہیں، کیا ان کے پاس جانا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ نہیں محبوب علیہ السلام، لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی وجدت اللہ خیر الی من ابوی ووجدت الآخرۃ خیر من الدنیا۔ میرے نبی علیہ السلام میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتی، کیوں کہ میں نے اپنے والدین سے بھی زیادہ مہربان اپنے رب کو پایا ہے، اور زیادہ اچھی جگہ، دنیا سے بھی اچھی جگہ میں نے اپنی آخرت کی زندگی، آخرت کی جگہ کو پایا ہے، تو میں ان کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ ایسے بڑے ایسے واقعات موجود ہیں۔ اب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آئے کہ یہ صفت کے مظہر حضرت غوث پاک بھی تھے۔ آپ گزر رہے تھے، ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تھے، ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ عیسائی جو ہے وہ اس مسلمان کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی افضل ہیں تمہارے نبی سے، کیوں کہ ہمارے نبی وہ تھے جو مردوں کو زندہ کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ برس کے بیمار لوگوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اس طرح اس نے چند باتیں بتائیں، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس عیسائی سے کہ کیا اگر میں یہ ایسا کام کر دوں، اگرچہ میں وہ نہیں ہوں کہ جن کے بارے میں تم کر رہے ہو، میں تو ان کا ایک خادم ہوں، نوکر ہوں ان کا۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ ایسا ہو گیا تو میں کلمہ شریف پڑھ جاؤں گا۔ فرمایا بتاؤ کس کو زندہ کرنا ہے؟
وہ ایک پرانی سی جو قبر تھی اس کے پاس، یعنی جس کا نشان ابھی تھوڑا سا باقی تھا، وہ لے گیا وہاں پر. جس وقت وہاں پر لے کر گیا، تب تفریح الخاطر میں یہ روایت موجود ہے، وہ لے کر گیا، اس نے اشارہ کیا. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا قم باذن اللہ، کہ اے مردے اس قبر سے اللہ کے حکم سے اٹھ جا. اب جس وقت وہ مردہ اس قبر سے اٹھا تو اٹھتے اٹھتے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھ رہا تھا. یہ غالباً 4 مردوں کو آپ نے زندہ کیا. اب وہ کلمہ شریف پڑھ رہا تھا. اب وہ جو مسلمان جب اس نے دیکھا تو اس نے حضرت غوث پاک کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اسلام کو قبول کر لیا. اب حالانکہ یہ تو بڑی ایسی آپ کی جو ہے وہ روایات موجود ہے، جو یعنی جس صفت کا مظہر اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو بنایا، یعنی جو معجزہ دیا تھا سرکار کی ذات کو، تو اس صفت کا مظہر جو ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی بنایا ہوتا. آخر میں یہ بات بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ بات بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت کوئی بندہ متبع شریعت ہو جاتا ہے، متبع شریعت یعنی اتباع شریعت، وہ شریعت کے مطابق چلتا ہے. جس طرح بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، راہ فرماتا پھر میری رحمت اس کے ہاتھ بن جاتی ہے. اب وہ ہاتھ سے پکڑتا، حقیقت میں وہ میری رحمت سے پکڑ رہا ہوتا ہے. اب وہ برکت والے ہاتھ بن جاتے ہیں، آنکھیں بن جاتی ہے، ان کے پاؤں بن جاتے ہیں، ان کا جسم بن جاتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈر جایا کرو. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب وہ پھر عام بندوں جیسا رہتا نہیں ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ متبع شریعت تھے، اور پھر آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تھی کہ جنہوں نے پوری زندگی کبھی بھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں تھا. اور آپ کے والد محترم وہ تھے کہ جنہوں نے بھولے سے وہ سیب کھایا اس دریا سے، تو 12 سال تک جو ہے وہ اپنے سسر کے باغ کی ڈیوٹی کرتے رہے. اس کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ شادی کرو پھر تمہیں معافی ملے گی، تو شادی کا جب وہ ٹائم آیا تو اندر چلے گئے. شادی ہونے کے بعد پھر بھاگتے ہوئے باہر آئے. کہا ابھی تو پہلی مصیبت ختم نہیں ہوئی تو پھر یہ دوسری بھی شروع ہو گئی. سسر نے پوچھا کیا بنا ہے حضرت ابو صالح؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جو تمہاری بیوی ہے لولی ہے، آنکھوں سے جو ہے اندھی ہے، بہری ہے، اس طرح آپ نے کہا تھا. تو آپ کے سسر نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ بات ایسے ہی ہے. اندھی اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. کانوں سے بہری اس لیے کہ کبھی کسی غیر محرم کی آواز کانوں تک نہیں آنے دی ہے. اب جن کے والدین کی صفات یہ ہو تو پھر وہاں سے حضرت غوث اعظم بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو پوچھا گیا باپ سے، پوچھا چاند رات کو نظر آیا کہ نہیں آیا؟ تو حضرت ابو صالح سے جب پوچھا گیا تو کہا میں بتاتا ہوں تمہیں. گھر گئے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ کیا آج صبح سے بیٹے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ کہا نہیں پیا. کہا پھر آج روزہ ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی حالت روزہ میں ہے. یہ تو ان کی صفات ہے. تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ اتباع شریعت کا حامل ہو، اتباع شریعت کا حامل ہو، اور والدہ جو ہے اتنی شریعت کی متابعہ ہو کہ کبھی زندگی کے اندر انہوں نے کسی غیروں کی طرف نظر کو نہ اٹھایا ہو. اولاد تب نیک نکلتی ہے. تو میرے بھائیوں، جب بچہ گود میں ہو یا کوکھ کے اندر ہو تو ماں کی نظریں غیروں کی طرف ہوں، اور ٹی وی کے اندر گھر میں بیٹھے ہوئے جب غیر محرم کو دیکھا جائے، ڈراموں کو دیکھا جائے، فلاں کو دیکھا جائے، تو پھر وہ بیٹا غوث اعظم کا جو ہے ان جیسا نہیں نکل سکتا. پھر وہ رب کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ حسینی نہیں ہو سکتا. حسینی تب ہوتا ہے کہ جب وہ متبع شریعت ہو، والد بھی ہو والدہ بھی ہو. یہ اصل بیماریاں پڑ گئی ہے کہ جب ایسی چیزوں کو بتایا جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں تو یہ تو قید کر کے رکھا گیا. تو میری خبر آج یہ چند دنوں کی زندگی ہے جس کو تم اپنی بڑی لمبی زندگی اور ہمیشہ والی زندگی سمجھ رہے ہو. آج اگر ان چند یعنی دنوں کی زندگی کے اوپر اگر تم صحیح طریقے سے سرکار کی شریعت پر عمل کرو گے تو ہمیشہ والی جنت رب تمہیں عطا فرما دے گا. اب یہ
آخری بات سنا کے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی یعنی کام دینے والی بات ہے، آپ کی بڑی صفات ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج بڑی 11ویں شریف ہے، چونکہ حضور غوث پاک کی رات جو ہے وہ 11ویں شریف والی تھی، تو آج ہم نے بھی اس جگہ پہ محفل رکھی ہے۔ حضور حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا آج ختم پاک بھی ہم نے اس مسجد میں رکھا ہے مغرب کے بعد، اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں محفل ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ آپ اس محفل میں ضرور شامل ہوں، صرف آدھے سے پونے گھنٹے کی محفل ہے انشاءاللہ، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ضرور آپ آنا۔ آخری بات جو ہے وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، موضوع تو یہ بہت لمبا تھا، جس میں حضور غوث پاک کی جو شان سرکار کے صفات کے لحاظ سے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور یہ بات ان لوگوں کے لیے جو ان کو مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے یعنی تابع ہیں، جو ان کو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ رب کے بندے، یہ ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پوری یعنی سورۃ اخلاص پڑھے، اور پھر پڑھنے کے بعد جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر صلاۃ و سلام بھی پڑھے، اور پھر اس کے بعد آپ پر ارشاد فرماتے ہیں پھر میرے یعنی عراق کی طرف بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلے، اور پھر آپ فرماتے ہیں پھر میرا نام لے کر اپنی حاجت طلب کرے۔ فرمایا کوئی ایسی حاجت نہیں ہے، فرمایا اگر اس بندے کی حاجت پوری نہ ہوئی تو قیامت والے دن میں ذمہ دار ہوں گا۔ یعنی 2 رکعت نفل پڑھے مغرب کی نماز کے بعد، سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے، پھر 11 قدم جو ہے وہ بغداد شریف کی طرف چلے، عراق کی طرف۔ فرمایا پھر وہ حاجت میرا نام لے کر وہ جو ہے وہ پیش کرے، فرمایا اگر اس کی حاجت پوری نہ ہوئی تو قیامت والے دن اس کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ اب یہ بات ایسے تو نہیں کی جاتی، یہ حضرت پیر میلی شاہ صاحب نے جب فرمایا تھا نا کہ میں مردوں کو زندہ کر دوں گا وہ میانی والے قبرستان سے، تو کسی مرید نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آپ ایک مردے کو زندہ کرو گے؟ تو فرمانے لگے تاجدار گولڈا شیف میں نے یہ بات خود نہیں کہی تھی، میری پشت پر میرے نبی کا ہاتھ تھا، اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اے مہر علی یہ تو ایک مردے کی بات ہے، تم اگر سارے مردوں کو آواز دو کہ سارے کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ باتیں ایسے نہیں ہوتی، یہ خاص ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام پر جا کر یہ بات ہوتی ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عملوں کا صدقہ ہم سب کی حاجتیں اللہ جو ہے وہ پوری فرمائے، اور ہر مسلمان کی مشکلات کو حل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔